الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی تقویم اور کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ جسے ہم اور آپ محرم الحرام کے مہینے سے جانتے ہیں، یہیں سے اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہوتی ہے جس کی آج 5 تاریخ ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ان 4 حرمت و تقدس کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قتل و جدال کو، لڑائی اور جھگڑے کو خصوصی طور پر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جب سے اللہ نے اس دنیا کو، آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، تبھی سے ایک سال کو 12 مہینوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے، یعنی ایک سال یہ 12 مہینوں پر مشتمل ہے۔ اس میں سے 4 مہینے منہا 4 حرم، 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت و تقدس کے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی بہترین اور سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم ان 4 حرمت و تقدس کے مہینوں میں خصوصی طور پر اپنی نفسوں پر ظلم و زیادتی، لڑائی جھگڑا، قتل و خریجی اور فسق و فجور کے کام نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے عمومی طور پر حرمت کے ان 4 مہینوں کا تذکرہ فرمایا ہے جس کی تعین اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے اللہ نے نہیں کی ہے۔ اس کی تعین اللہ کے رسول کی پیاری حدیث جسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ السنۃ 12 شہرا منہا 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدۃ و ذو الحجۃ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، کہ سال یہ 12 مہینوں کا ہوتا ہے جس میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، 3 مہینے پیدر پہ آتے ہیں، ایک کے بعد دیگرے آتے ہیں۔ پہلا مہینہ ذیقعد کا مہینہ، دوسرا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ اور تیسرا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، جس کی عظمت کو، جس کی حرمت کو اور تقدس کو اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام کے اندر اور نبی نے اپنی احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے، اور خصوصی طور پر اس مہینے میں ہم کو اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اپنی نفسوں پر ظلم و زیادتی نہ کریں، قتل و خریزی نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ ان مہینوں کی حرمت اور تقدس کا پاس و لحاظ زمانے جاہلیت میں کفار و مشرکین بھی کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ یا مسلمانوں پر بھی ان حرمت کے مہینوں کا پاس و لحاظ کرنا ان پر لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ اگر کوئی انسان ان حرمت کے مہینوں میں یا ان کی حرمت و تقدس کو پامال کرتے ہوئے قتل و خریزی کرتا ہے، جنگ و جدال کرتا ہے، تو ایسا انسان کتاب اللہ اور سنت رسول کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر ان حرمت کے مہینوں میں، خاص طور پر محرم الحرام کے مہینے میں، ہم اور آپ اپنے سماج کا مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں خاص طور پر ہم یا ہمارا سماج یا ہمارا معاشرہ یا ہمارے اپنے مسلمان بھائی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رب العالمین کے مقدس گھروں میں آ کر کے اپنی ابین نیاز کو خم بھی کرتے ہیں، ایسے مسلمان بھائی اس مہینے میں ایسے بدعت و خرافات کے کام انجام دیتے ہیں جس کا ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔
نوحہ اور ماتم کرنا، گریبانوں کو چاک کرنا، تعزیہ کا بنانا، ڈھول اور تاشے کا پیٹنا، یہ تمام بدعات و خرافات کے کام جس کا کتاب و سنت سے کوئی واسطہ نہیں، اسی حرمت اور تقدس کے مہینے میں کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر ہم کو اور آپ کو اپنی گریبانوں کو چاک کرنے، مصیبت کے وقت، پریشانی اور مصیبت کے وقت اپنے گریبانوں کو پھاڑنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو پریشانی اور مصیبت کے وقت اپنے گریبانوں کو چاک کرتا ہے، اپنے گلے کو پھاڑتا ہے، چیختا اور چلاتا ہے، نوحہ اور ماتم کرتا ہے، ایسا انسان ہم میں سے نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، امت محمدیہ میں سے نہیں ہے۔ لیکن ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اپنے سماج کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اسی حرمت اور تقدس کے مہینے میں، محرم الحرام کے اسی مہینے میں ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہمارے مسلمان بھائی کیسی کیسی بدعات و خرافات کے کام انجام دیتے ہیں جس کا کتاب و سنت سے کوئی واسطہ نہیں۔ جو چیز کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں کثرت سے رب العالمین کا ذکر و اذکار کریں، رب العالمین کے مقدس کلام کی تلاوت کریں، اور خاص طور سے روزوں کا اہتمام کریں۔ جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول اس مبارک مہینے میں خاص طور پر روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور خاص طور پر عاشورے کے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے دروس میں آئے گا۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو خاص طور پر ان حرمت و تقدس کے مہینوں میں، اور خاص طور پر اس محرم الحرام کے مہینے میں، ان تمام بدعات و خرافات اور فسق و فجور کے تمام اعمال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے اور سماج کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہماری اصلاح فرما، ہمارے معاشرے اور سماج کی اصلاح فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔